جب والدہ نے بتایا کہ نعمان شادی سے انکار کر رہا ہے تو میں سکتے میں رہ گئی۔ یقین نہ آتا تھا کہ وہ بڑوں کا باندھا بندھن یوں پل بھر میں توڑ دے گا۔ وہ میرا خالہ زاد اور میں اس کی بچپن کی مانگ تھی۔ بچپن سے ہمارا پیار لیلا مجنوں جیسا تھا، بلکہ میں لیلا تھی اور وہ مجنوں زیادہ تھا۔ ہمارے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ کوئی دن ایسا یاد نہیں کہ وہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر نہ آیا ہو۔ میٹرک تک ہم دونوں کی محبت گلزاروں جیسی پر مہک اور چڑھتے چاند جیسی راحت بخش رہی، جس نے ہمارے دلوں کو مہکائے رکھا۔ نعمان نے میٹرک پاس کیا تو اسے کالج جانے کی سوچی اور وہ گاؤں سے راول پنڈی پڑھنے چلا گیا۔ یہ پہلی جدائی تھی جو ہم دونوں کو ذہن میں بجھے ہوئے تیروں کی مانند سہنی پڑی۔ جس روز وہ جا رہا تھا میرے آنسو نہ تھمتے تھے، رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی نعمان نے بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ پگلی، میں کہیں دور پار یا دیار غیر نہیں جا رہا، چند کوس پر شہر ہے، آنا جانا لگا رہے گا۔ پہلے ہم روز ملتے تھے، ہاسٹل چلا جاؤں گا تو ہر ویکنڈ پر جب گاؤں آؤں گا ہفتے بعد ملا کریں گے۔ میرے اور اپنے اچھے مستقبل کی خاطر تم کو یہ قربانی دینا ہوگی۔ غرض مجھ کو سمجھا بجھا کر وہ شہر چلا گیا۔ نعمان کی بات ٹھیک تھی، اس کا اچھا مستقبل تعلیم سے اور میرا اچھا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا۔ مجھ کو صبر سے کام لینا ہی تھا۔ میں بے صبری سے ہفتے کے 5 دن جدائی کی سولی پر گزارتی۔ ہر جمعے کی شب کو وہ آ جاتا، یوں ہفتہ اتوار میرے لیے عید کے دنوں جیسے ہو جاتے۔ اتوار کی شام کو وہ پھر سے راول پنڈی کوچ کر جاتا تھا۔ چند ماہ اسی طرح میری زندگی کے دن جلتے بجھتے بلب کی مانند گزرے، مگر اس کے بعد گھر لوٹنے کا مقصد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1 ماہ بعد گاؤں آنے لگا۔ حیران تھی ایسا کیوں؟ سوال کرتی تو جواب ملتا، امتحان بھی تو دینا ہے، ہر روز آنا جانا نہیں ہو سکتا، چھٹی کے دنوں میں ہاسٹل میں پڑھائی کرنا ہوتی ہے، ایسا نہ کروں گا تو اچھے گریڈ نہیں لا سکوں گا، اچھا گریڈ نہ لا سکا تو اچھی نوکری بھی نہیں ملے گی، تب ایسی ڈگری کس کام کی؟ اس کی ہر بات صحیح لگتی تھی، مگر جدائی کے مارے بے قرار دلوں کو صبر کب آتے ہیں؟ بتا نہیں سکتی یہ دن میں نے کیسے کاٹے تھے، یہی کہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہی اس کی مجھ سے شادی ہوگی۔ یہی میرے والد کی خواہش تھی کہ میری اس کے ساتھ شادی تبھی ہو جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے اور مجھے سسرال میں محتاجی کی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ وقت گزرتا گیا، نعمان نے گریجویشن مکمل کر لی، یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور اس کی لگن نے ہماری جدائی کے دورانیے کو مزید بڑھا دیا۔ ایم ایس سی کر کے وہ گھر آ گیا، برسر روزگار بھی ہو گیا۔ امی ابو نے شادی کی بات چلائی تو اچانک خالہ جی نے ہم پر بم پھوڑ دیا کہ نعمان شادی سے انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ اور وقت درکار ہے۔ کتنا وقت اور درکار ہے؟ آخر ہم کب تک بیٹی کو بٹھائے رکھیں گے؟ میں نے کب کہا کہ خالہ کی بیٹی کو بٹھا کر رکھو، ان سے کہہ دیں کہ وہ ربیہ کی شادی کر دیں، کیونکہ مجھے یوں بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماں کو صاف بتا دیا۔ خالہ نے اپنے طور پر جس قدر ہو سکا سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا تو بیچاری مجبور ہو کر ہمارے گھر آئیں اور امی کو نعمان کی مرضی سے آگاہ کر دیا۔ کیا بتاؤں کہ وہ دن کیسے تھے، بس نہیں چلتا تھا کہ خودکشی کر کے خود کو زندگی کے پھندے سے آزاد کرا لوں۔ خودکشی تو نہ کر سکی، جیتے جی مر ضرور گئی تھی۔ تہیہ کر لیا کہ اگر نعمان کا ساتھ مقدر میں نہیں تو پھر کسی اور کا سنجوگ بھی نہیں، یوں ہی عمر گزار دوں گی، مگر دوسرے شخص کی دلہن نہیں بنوں گی۔ والدین نے لاکھ سمجھایا، میں نہ مانی۔ کیسے مانتی؟ یہ بات میرے بس میں ہی نہ تھی۔ نعمان میرے دل و ذہن پر کچھ یوں قابض ہو چکا تھا کہ اب کسی اور کا تصور محال تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، ملازمت بھی نہ کر سکتی تھی۔ نرسنگ کا کورس کیا اور گاؤں کے سرکاری ہیلتھ سینٹر میں نرس ہو گئی۔ کسی طور وقت نہ کٹتا تھا۔ 5 سال اسی طرح گزر گئے۔ نعمان کی یاد دل سے نہ گئی، مگر اس سے ملنے کی آس باقی نہ رہی۔ زندگی خالی ویران تھی۔ روز و شب والدین کو میرا غم اور مجھے ان کا دکھ ستاتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو معجزے ہو جاتے ہیں، کہ اس کے حکم کے بنا پتہ نہیں ہل سکتا، اور جو ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میری لگن سچی تھی۔ خالق کو تو مجھ پر ترس آ گیا۔ امی بیمار تھیں، ایک روز خالہ ان کی عیادت کو آئیں۔ کہا، آپا، نعمان کو معاف کر دیں، وہ بہت نادم ہے، اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، شادی نہیں کی ہے، وہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آیا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ امی نے کہا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ نعمان ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دراصل اس وقت اس کے خواب تھے، وہ پہلے اعلیٰ ملازمت حاصل کرنا چاہتا تھا،
بہت کچھ کما کر زندگی کا معیار بلند کر لینے کے بعد شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب کہتا ہے کہ بہت کما لیا ہے، گھر بنانا چاہتا ہوں۔ ربیہ بھی تو بن بیاہی بیٹھی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ابھی تک شاید ایک دوسرے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ امی نے مجھے آگاہ کیا، لیکن اس خوشخبری میں میرے لیے اب وہ پھولوں جیسی تازگی نہ رہی تھی، جیسے کہ دل کے گلاب میں محبت کی تراوٹ مر گئی ہو۔ بہرحال بیمار ماں کی التجا سے مجھے میرے بچپن کے ساتھی کا سنجوگ نصیب ہو گیا۔ ہماری زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ نعمان کی ملازمت شہر میں تھی اور وہ ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ ان کے پاس اچھا گھر، قیمتی گاڑی، غرض زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ پھر بھی وہ پہلے جیسے نہ رہے تھے، کچھ کھوئے کھوئے رہتے اور ادھورے ادھورے سے دکھتے تھے۔ کبھی کبھار دوستوں کی ایسی محفل میں وقت گزار آتے تھے کہ جہاں شراب نوشی ہوتی، تب کافی دیر سے گھر لوٹتے اور آتے ہی سو جاتے، مجھ سے کلام نہ کرتے۔ ہماری شادی کو 10 برس بیت گئے تھے۔ میں 2 بچوں کی ماں تھی اور بچے اسکول جانے لگے تھے۔ تب ایک دن وہ احباب شراب نوشی کی محفل سے اٹھ کر جلدی گھر آ گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلتے رہے۔ مجھے لگا کہ بے خوابی ان کو تنگ کر رہی ہے۔ میں نے باتیں شروع کر دیں اور باتوں باتوں میں کسی اچھے اور مخلص دوست کی طرح نعمان کے دل میں چھپے ہوئے چور کو تلاش کرنے لگی، دکھ بانٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری چاہ میرے دل میں چٹکیاں لے رہی تھی۔ نرمی اور پیار سے پوچھا، نعمان، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو تم کو تکلیف دیا کرتی ہے۔ کیا مجھے اپنے اس راز میں شریک نہیں کرو گے؟ میں تمہاری بیوی ہی نہیں، بچپن کی ساتھی ہوں، جس سے کبھی تم اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، سبھی دکھ سکھ مجھ کو کہہ دیا کرتے تھے۔ کیا آج نہیں بتاؤ گے کہ کیا بات ہے؟ امید نہ تھی کہ نعمان میری غم گزاری کو شرف بخشیں گے، لیکن ان کو بھی اس وقت غم گزار کی اشد ضرورت تھی۔ تبھی اس رات انہوں نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگے، جب میں گاؤں سے پڑھنے کی خاطر پنڈی گیا تھا تو وہاں میرا دل بالکل بھی نہ لگ رہا تھا۔ ایک تو وہاں کی عادت نہ تھی، اوپر سے تمہاری جدائی ستاتی تھی، تو میں اپنے روم میٹ اسد سے روز ہی دکھڑا رونے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ مجھے سمجھاتا کہ تم بچے تو نہیں ہو جو گھر سے دوری پر یوں ہر وقت منہ بسورتے رہتے ہو، دل لگانے کو بہت سی کلیاں ہیں، ذرا اپنی آنکھیں تو کھولو، ادھر ادھر تاکو جھانکو، یہ دنیا بے حد حسین ہے بھائی۔ یوں اسد کے اکسانے پر میں اپنی کلاس کی لڑکیوں سے بات چیت کرنے لگا۔ ان دنوں میں کسی لڑکی کے ساتھ اس نظریے سے کلام نہیں کرتا تھا کہ میری بوریت دور ہو، بس یوں ہی اسد باتیں کرتا تو میں بھی دلچسپی لینے لگتا۔ معلوم نہ تھا کہ یہ سرسری لمحات کسی دن میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر قید کر لیں گے، یہاں تک کہ بچپن کی محبت کو بھلا کر میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ شیلا بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اسے گفتگو کا ڈھنگ آتا تھا۔ شاید انہی خوبیوں نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا اور میں اس میں کشش محسوس کرنے لگا۔ یوں میرا دل پڑھائی کے ساتھ شہر میں بھی لگ گیا۔ اب مجھے گھر اور اپنا گاؤں یاد نہ آتا اور نہ ہی تمہارا دھیان ستاتا۔ میں مکمل طور پر شیلا کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ تم میرے دل کے کانوں سے سن رہی ہو نا؟ ہاں، تم کہتے جاؤ، میں سن رہی ہوں۔ ہماری دوستی کو 3 سال تھا جب شہلا نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا اس کے ساتھ میرا شادی کا ارادہ ہے؟ ہاں بالکل، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور میں تمہارے ساتھ 100% سنجیدہ ہوں۔ میں نے اس کو جواب دیا تھا، تو پھر میری امی سے بات کر کے ان کو اس بات کا یقین دلا دو تاکہ وہ میرے لیے رشتوں کی تلاش ترک کر دیں۔ مجھے معاف کر دو۔ ربیہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میرا آپ میرے بس میں نہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بچپن کی محبت کو بھلا دیا۔ مجھے شیلا کے سوا دنیا کی کوئی دوسری لڑکی لبھاتی نہ تھی۔ ایک سحر تھا کہ اس میں جکڑا گیا۔ میں نے شیلا کی ماں سے بات کی، وہ بولی ٹھیک ہے، مجھے اطمینان ہو گیا ہے، تم دونوں BSc مکمل کر لو تو اپنے والدین کو لے آنا، میں رشتہ منظور کر لوں گی۔ ان کی اس بات سے میں دبک گیا کیونکہ جانتا تھا کہ امی یا تو اس شادی پر راضی نہ ہوں گی۔ سوچا سال بعد دیکھی جائے گی۔ کوئی حل سمجھ میں نہ آیا اور آخری تعلیم سال بھی پلک جھپکتے گزر گیا تو میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا کہ شیلا سے تعلق باقی رہے۔ اس نے بھی میری رفاقت میں رہنے کی خاطر یونیورسٹی جوائن کر لی۔ MSc کرنے کے بعد شہر میں ملازمت ملی۔ شیلا نے دوبارہ شادی کے لیے اصرار کیا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ میرے والدین اس شادی پر راضی نہ ہوں گے، لہٰذا بغیر ان کی شرکت کے اگر آپ میرا رشتہ قبول کرتی ہیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی پر رضامند ہوں۔
تمہیں اپنے والدین کو رضامند کرنا ہی ہوگا ورنہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی پریشانی میں تھا کہ صبا میری زندگی میں آ گئی۔ یہ میرے آفس میں کسی کام سے آئی تھی، یوں جان پہچان ہو گئی۔ شیلا کی پریشانی کو بھلانے کے لیے اس سے فون پر باتیں ہونے لگیں اور ہماری دوستی ہو گئی۔ ادھر شیلا سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مجھ کو تنگ کرنے لگی کہ اپنے والدین کو رضامند کرو اور اب ہماری شادی میں دیر نہیں ہونی چاہیے ورنہ والدہ میری شادی کہیں اور طے کر دیں گی، جبکہ یہ ممکن ہی نہ تھا۔ میں کیا کرتا، لاچار تھا۔ شیلا اور اس کی ماں میری مجبوری کو سمجھ نہ پا رہی تھیں۔ بالآخر میں ان کے تقاضے سے اس قدر تنگ آ گیا کہ ان سے جان چھڑانے کو جی چاہنے لگا۔ شیلا روز میرے دفتر میں آ کر بیٹھ جاتی۔ میری دفتری کارکردگی پر بھی اثر پڑنے لگا۔ تب ایک روز میرے ساتھی آفیسر نے کہا کہ یار تم تو بڑے مزے میں ہو، ہر روز یہ حور تمہارے درشن کرنے آ جاتی ہے اور تم ہو کہ اس کے ساتھ نہ جانے کون سے بہانے بناتے رہتے ہو۔ ایک ہم کم نصیب ہیں کہ بوریت کی انتہا ہو گئی اور ابھی تک کوئی پری چہرہ مائل نہیں ہوا۔ میں نے اس کو بتایا کہ کالج کے زمانے سے جان پہچان ہے، لیکن اب معاملہ اس موڑ پر آ گیا ہے کہ ہمارے راستے جدا ہونے کو ہیں۔ کالج کی زندگی اور عملی زندگی کے دور میں فرق ہوتا ہے۔ عملی زندگی انسان کے خیالات کو بدل دیتی ہے، مگر یہ بات شیلا نہیں سمجھتی۔ میرے والدین نے میری منگنی جس لڑکی سے کی ہے وہ میری خالہ زاد ہے، کیونکہ وہ میری شادی شہلا سے کرنے پر راضی نہ ہوں گے اور ان کا اصرار ہے کہ ہر حال میں والدین کو لاؤ۔ جو چیز میرے بس میں نہیں کیسے کروں، بہت سمجھایا مگر یہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ گمان کرتی ہے کہ میں شادی سے گریزاں ہوں، تبھی والدین کی ناراضگی کا بہانہ بنا رکھا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب میں شیلا سے شادی کرنے کی بجائے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ ریاض بولا، اس بار شیلا آئے تو میں سمجھا دوں گا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ شیلا آ گئی۔ میں کام کا بہانہ بنا کر آفس سے چلا گیا۔ میں نے ریاض کا تعارف شیلا سے کروا دیا۔ شیلا سے درخواست کی کہ یہ بیچارہ اس شہر میں نیا ہے، تم اس کو تھیٹر ہاؤس لے چلو، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ان دنوں وہاں بہت اچھا ڈرامہ چل رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں تھیٹر ہاؤس جاؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے روز ریاض ملا تو سخت خفا تھا، کیونکہ شیلا اپنی ایک بے حد طرفدار سہیلی کے ہمراہ تھیٹر مقررہ وقت پر آ گئی تھی اور تمام وقت میرا انتظار کرتی رہی تھی۔ مجبوراً ان تینوں کو پروگرام کینسل کرنا پڑا، کیونکہ شیلا میرے بغیر ڈرامہ دیکھنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی۔ واقعی لڑکی تم کو اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے، ریاض نے کہا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے مجھ کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی تو میں جان دے دوں گی۔ اب میں سمجھ نہ پا رہا تھا کہ کس طرح شیلا کو اپنی زندگی سے رخصت کروں۔ وہ میری آئندہ آنے والی خوشیوں کے راستے میں ایک بھاری پتھر کی طرح آ گئی تھی۔ تبھی میں نے ریاض کو اپنی دلی جذبات سے سچائی کے ساتھ آگاہ کیا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، میرا اس کے ساتھ عمر بھر کا ناطہ ناممکن ہے۔ ریاض کو میں نے بار بار موقع دیا کہ وہ شیلا کو اپنی جانب متوجہ کر لے، مگر جب بھی یہ دونوں ملتے ان کی زبان پر ایک ہی داستان ہوتی۔ ریاض مجھ سے کہتا کہ وہ بددستور تمہاری ہی محبت کے گیت گائے جاتی ہے، لہٰذا تم کو صحیح بیاہ کرنا چاہیے، جبکہ اس کی سہیلی ریاض کے دل میں گھر کر گئی سو وہ اسی کے خیالات میں ڈوبا ہوتا۔ ادھر میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کس طرح شیلا کو راستے سے ہٹا کر صبا کو اپنا لوں، مگر شیلا سے کیے وعدے میرے تخیل کے راستے میں کانٹے تھے۔ میں نے ریاض کے منہ سے اتنی بار شیلا کی سہیلی کا تذکرہ سنا کہ میرا جی چاہنے لگا اس سے ملوں، دیکھوں تو وہ کیسی ہے، جس نے ریاض کا سکون چھین لیا ہے۔ اس بار شیلا آئی تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اس حور شمائل کے درشن کراؤ جس نے میرے دوست کا سکون چھین لیا ہے۔ کہنے لگی، تمہارا دوست تو پاگل ہے جو یک طرفہ محبت کر رہا ہے، جبکہ میری سہیلی تو اسے دیوانہ کہتی ہے، اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ صاحب نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ کل میں نے اپنی سالگرہ پارٹی پر اس کو بلایا ہے، تمہیں اور ریاض کو بھی ضرور آنا ہوگا۔ ریاض کے ہمراہ شیلا کے گھر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صبا جو اب میرے خوابوں کی ملکہ بن چکی تھی، شیلا کے گھر میرے روبرو تھی، جو مجھ کو اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتی تھی۔ صد افسوس کہ ریاض اسی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ میں راز افشائی کے خواب سے پریشان ہو گیا۔ مجھے یہ گمان بھی نہ تھا کہ شیلا اور صبا آپس میں سہیلیاں ہیں۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ بنایا اور اسی وقت وہاں سے نکل آیا، مگر سخت مضطرب تھا، رات بھر نیند نہ آئی۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ریاض جو میری الجھی ہوئی گتھی سلجھانے چلا تھا وہی ولن بن کر میرے درمیان میں آ جائے گا۔ بہرحال وہ بھی آفیسر پوسٹ پر تھا اور افسری میں کشش ہوتی ہے۔ ریاض ایک سادہ لوح شخص تھا
اور مجھ پر جان چھڑکتا تھا، تو کیا میں اس کی خاطر صبا سے کنارہ کر لوں؟ اس سوال نے مجھ کو پریشان کر دیا۔ یہ ننھا سا سوال بچھو بن کر میری روح میں بیٹھ گیا اور مسلسل ڈنگ مارنے لگا۔ ربیہ، سچ کہتا ہوں، اس دم تم مجھے بہت یاد آئی۔ مجھے لگا صرف ایک تم ہی دنیا میں میری سچی غم گزار اور بہترین دوست ہو سکتی ہو۔ باقی شیلا، ریاض، صبا، یہ سب ہستیاں میرے لیے بیکار ہیں۔ یا شاید میرے کردار کی کمزوری تھی کہ میں تم کو بھلا کر ان کو اپنا دوست سمجھ بیٹھا تھا۔ میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے کرتا؟ تم میرا مسئلہ سن کر یقیناً دکھی ہو جاتی۔ تینوں ہستیوں کے تکون میں پھنس گیا تھا۔ اس میں چوتھا کونا تھا ہی نہیں جو میں اس میں پناہ لے لیتا۔ بہت سوچنے کے بعد آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ساری حقیقت سے صبا کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح وہ ریاض سے اپنا رخ پھیر لے گی اور شیلا سے میری جان چھڑانے میں مددگار ثابت ہو جائے گی، کیونکہ میری دانست میں وہ مجھ سے ہر حال میں شادی کی آرزو مند تھی۔ شیلا کی بدقسمتی کی منگنی کی انگوٹھی بھی میں نے اس کے لیے بنوائی تھی، مگر جب صبا ملی تو میرا ارادہ اور دل دونوں ہی بدل گئے اور میں نے انگوٹھی محفوظ کر لی۔ ایک روز میں صبا کو کلفٹن لے گیا۔ وہاں ساحل سمندر کے سامنے بنی ہوئی دیوار پر بیٹھ کر اسے اپنی بے کرم محبت کی قسم کھائی اور اسے بتا دیا کہ شیلا سے میرے کالج کے زمانے سے دوستی ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، مگر اس کی ماں نے ایسی اڑچن ڈالی ہے کہ میں اب ان کی شرط پر پورا نہیں اتر سکتا، لہٰذا دھوکہ دیے بغیر صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، میری اس کی راہیں جدا ہیں۔ صبا، میں تم کو دل میں بسا لیا ہے، خدا را تم ہی شیلا کو سمجھا دو کہ مجھے بھلا دے۔ میں اب اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ جب میں نے صبا کو ہر بات صاف صاف بتا دی تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی اور مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ اس کا رنگ اڑ گیا، جیسا کہ شوک چندی کا کچا رنگ سورج کی دھوپ سے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ بلا شبہ میری باتوں سے اس کو بہت اذیت پہنچی تھی۔ ایک طرف اپنی دوستی کا پاس تھا تو دوسری طرف شیلا نے اپنے والدین کو مناؤں کی رٹ لگا رکھی تھی۔ اس سے جان چھڑائے بغیر صبا سے شادی کی تو غلط فہمیاں جنم دے سکتی تھیں، جبکہ یہ دونوں سہیلیاں تھیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بالآخر صبا نے لب کشائی کی، کہنے لگی، نعمان، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریاض سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، تمہاری خاطر اس سے اچھی طرح بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ جانے اپنے دل میں کیوں کوئی مرض پال بیٹھا ہے، اس کی تو میں غلط فہمی 1 منٹ میں دور کر دوں گی۔ رہی شیلا، تو جب وہ اپنی شرط پر اڑی ہے جس کا پورا کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو تم کو دوست دینا بے وقوفی ہوگی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میری کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ مجھے ہر شرط پر تم سے شادی منظور ہے۔ جب اس نے ایسا کہا تو منو بوجھ میرے دل سے اتر گیا، جبکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے اور شیلا کے ماضی کے تعلق کا سن کر خفا ہو جائے گی۔ اب یقین آ گیا، دراصل صبا کو ہی مجھ سے سچی محبت ہے، اور جہاں محبت میں سچائی ہو وہاں انسان جھوٹ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں منتظر تھا کہ اگلے دن صبا کا فون آئے گا، مگر نہیں آیا، جبکہ وہ بلا ناغہ روز فون کیا کرتی تھی۔ ایک دن گزرا، دوسرا، پھر تیسرا، اور یوں کئی دن گزر گئے۔ میں فون کرتا، وہ نہ اٹھاتی، ملنا چاہتا تو نہ ملتی۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا، مگر اس کی طرف سے ایک گہری چپ جاری رہی۔ میں سوچ سوچ کر دیوانہ ہو گیا، وہ نہ آئی۔ لیکن ایک روز شیلا آ گئی، پریشان تھی، اس کا برا حال تھا۔ آنکھیں سرخ، آتے ہی میری میز پر سر رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ بولی، مجھے صبا نے ہر بات بتا دی ہے اور کہا ہے کہ نعمان سے کہہ دو کہ مجھے بھول جائے، وہ ایک بے وفا انسان ہے اور محبت کے قابل ہی نہیں ہے، جس نے پہلے تمہیں اور اب مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ یہ سن کر مجھ کو دھچکا لگا۔ اب شیلا کو منانا چاہا، دوش اسی کو دیا کہ میں تو تم سے مخلص تھا، شادی کے لیے شرطیں تم اور تمہاری ماں نے رکھ دیں، شادی جیسے مقدس بندھن کو محال بنا ڈالا۔ میں نے اس روز بھی روتی ہوئی شیلا کو مایوس کر کے لوٹا دیا، مگر صبا کا خیال میرے دل سے نہ گیا۔ دل ٹھکرائے جانے کے درد سے لبریز روتا اور سسکتا رہا۔ اس کو منانے کے 100 جتن کر لیے، مگر وہ نہ مانی، پلٹ کر ایک بار بھی میری جانب نہ دیکھا، میری معافیوں کو بے دردی سے رون ڈالا۔ اس نے ریاض سے شادی کا بندھن باندھ کر میرے منہ پر ایک ایسا تماچا مارا کہ میں تل ملا کر رہ گیا۔ ریاض سے مجھے کہلوا دیا کہ اگر تم میں ذرا بھی انسانیت ہے تو اپنی منگیتر ربیہ کو جا کر منا لو اور اس سے شادی کر لو۔ وہ وفا کی پتلی جو ابھی تک تمہارے انتظار میں بیٹھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، اس سے اچھی لڑکی تم کو اور نہ ملے گی۔
اب مجھ کو علم ہوا کہ میں نے راز دل صبا سے کہہ کر غلطی نہیں کی، اور وہ تو اس بات کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، مگر اس نے احساس دلایا کہ میں نے نہ صرف شیلا بلکہ تم پر بھی کتنا بڑا ستم ڈھایا ہے۔ تم دونوں کو بھی میری چاہت یوں ہی تڑپاتی ہوگی جیسے مجھے صبا کی چاہت نے تڑپایا۔ تب میں نے تمہاری طرف لوٹ آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھ کو نہیں ٹھکراؤ گی۔ مجھ ٹوٹے ہوئے غم زدہ دل انسان کو تمہارے سوا کوئی اور سہارا دے بھی نہیں سکتا تھا۔ تم ہی وہ واحد ہستی ہو جو مجھے دکھ کے اس جہنم سے نکال سکتی تھی۔ سو میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح لوٹ آیا اور تمہاری طرف پیار کا ہاتھ بڑھا دیا۔ سد شکر کہ تم نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا نہیں۔ تمہارے سامنے میں نے آج اپنے دل کی بھڑاس نکال دی ہے، اب چاہے مجھے معاف کر دو یا سزا دو۔ میں نے کہا، نعمان، تم محبت کو ایک بہت آسان کھیل سمجھتے تھے کہ جب جی چاہا کھیلا، جب جی چاہا اس برسات کو لپیٹ دیا، لیکن محبت کھیل نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، اور حوصلے والے ہی اس کے اہل ہوتے ہیں۔ نعمان بچوں کی طرح رونے لگا، کہا کہ ربیہ، میں نے سب کچھ سچ کہہ دیا ہے، اب تم مجھ کو معاف کر دو گی نا؟ ہاں، مگر ایک شرط پر۔ آج تم نے مینوشی کی ہے، آئندہ کبھی اسے چھوؤ گے بھی نہیں، مجھ سے وعدہ کرو۔ نعمان نے وعدہ کر لیا کہ وہ اب کبھی محفل میں نہیں جائیں گے۔ دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ تو سو گئے، مگر منو بوجھ انہوں نے عمر بھر کے لیے میرے نازک کندھوں پر ڈال دیا۔ صبح جب سو کر اٹھے تو بولے، وہ جو رات میں نے تم کو داستان سنائی تھی وہ فرضی تھی، سب جھوٹ تھا، وہ ایک غلط بیانی تھی، بہتے ہوئے ذہن کی غلطی سمجھ لو اور بھول جاؤ۔ اسے میں نے کیا کہا تھا، تھوڑی سی دوستوں نے پلا دی، تھوڑا سا بہک گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں محبت صرف تم ہی سے کرتا ہوں، ربیہ خان، تمہارے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ ہاں نعمان، مجھے یقین ہے تم سچ کہہ رہے ہو، سبھی مرد ایسے ہی سچ کہتے ہیں، بس کبھی کبھار تھوڑا سا بہک جاتے ہیں، مگر جب شام سر پر پڑتی ہے تو سر شکر کر کے اندھیرا ہو جانے سے پہلے ہی گھر آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی دل کو تڑپا دینے والی ربیہ کی محبت کی کہانی۔ دوستو، اکثر لڑکے آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نعمان کی اس فرضی کہانی نے ربیہ کو کتنا دکھ پہنچایا ہوگا؟ کیا نعمان نے غلط نہیں کیا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔